السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن ایکسٹرا۔ تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ لوگوں نے جو محنت مشقت کر کے اپنی جانور قربانی کے لیے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ علیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ الیاس قادری صاحب جو ہے روحانی طور پر مدینہ شریف پہنچے، یعنی مدینہ میں پہنچے، اور وہاں پر جو ہے وہاں پر ان کو ایک سوڈانی ملا، یعنی سویڈن کا کوئی بندہ شخص ان کو ملا، اور بڑی پیاری پیاری باتیں کی ان کے ساتھ، اور روحانیت اتنی تھی ان کی چہرے پہ کہ وہ روتے بہت تھے۔ اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ پیش آئے وہاں پہ سوڈانی کے ساتھ۔ تو اس ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے، تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو مدنی چینل کا موقف سنائیں گے، وہ کس طرح سویڈن یعنی سوڈانی بندے کو جو ہے ملاقات ہوئی الیاس قادری صاحب سے روحانی طور پر، جبکہ وہ پاکستان میں موجود تھے یہاں پر۔ تو یہ کہانی بھی ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے آج، دیکھتے ہیں سنتے ہیں کیا بولتے ہیں اس حوالے سے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو ایکسپوز کریں گے، انجینئر صاحب کا موقع سنیں گے، اس کے بعد ہم نبی شریف میں ہوں۔ 29 رمضان ہے، افطار کا وقت ہے، مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے ہمارے پاس۔ ابھی سوڈانی آئے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام ابو عبیدہ ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے، اور بڑی عجیب بات، میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے سبز امامہ کیسے پہنا ہے، تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے 2 سال پہلے مولود کا مہینہ تھا، اور یہاں پر ایک شیخ ملے تھے سبز امامے والے، اور ان کی باتیں بڑی عجیب تھیں۔ ان کو میں جہاں دیکھتا تھا مجھے وہی مسجد نبی شریف میں نظر آتے تھے۔ کئی مقامات پر مجھے ملے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سبز امامہ باندھا ہے جب سے میں نے یہ امامہ پہنا ہے، اور ان کی باتیں بڑی روحانیت والی تھیں، وہ بہت آنسو بہاتے تھے۔ پھر میں نے ان کو امیر اہل سنت کی پکچر دکھائی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شیخ تھے، یہ وہی شخصیت تھے، انہی سے تو میرے کالج پڑھنے والے، یونیورسٹی پڑھنے والے سارے وہ کہیں گے دیکھو مولانا صاحب اب دنیا ترقی کر گئی ہے، اتنی باتیں پہلے چل جاتی تھیں اب نہیں چلیں گی، اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا، پہلے سنی دلیل نہیں مانتا تھا، کہتا ٹھیک ہے، اب سنی بھی کہتا ہو نہیں، یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے نا اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے۔ میری طبیعت نہیں مانتی، میں بیک ہونے لگا ہوں، میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیل دی جائے، میری طبیعت مانگتی کہ اپنے لوگوں کو دلیل دی جائے۔ بھائی دلیل تو ہر بندے کا حق ہے مانگنا، آپ کا کام ہے پیش کرنا، آپ علماء ہیں۔ اگر کوئی آپ سے دلیل مانگتا ہے کہ بھائی آپ کہاں سے بتا رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقت ہے، تو آپ ریفرنس پیش کریں، تو آپ کا کام ہے ریفرنس پیش کرنا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں بیک ہو رہا ہوں، میں پیچھے ہو رہا ہوں، میں ریفرنس نہیں دے سکتا۔ بھائی آپ ریفرنس دو۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ 10 کمانڈمنٹ میں سے 9th کمانڈ ہے، انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹلی علم نہ آ جائے۔ بے شک آگے پیچھے والے جتنے ہیں سارے آ جاؤ۔ آپ شروع یہ ویڈیو مسجد نبی شریف کا منظر بھی، مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھ کر مدنی بہار ریکارڈ ہوئی ہے۔ جلدی جو اسکرین کے آس پاس بیٹھے ہیں گھروں میں، وہ بھی جلدی جلدی اسکرین کے سامنے آ جائیں، اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ جلدی جلدی اسکرین پر بالکل متوجہ ہو جائیں۔ اتنی پیاری مدنی بہار ہے، اتنی پیاری مدنی بہار ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور ابھی تو یہ مدنی بہار کی سمجھے کہ ایک یوں سمجھے کہ جھلکیاں ہیں، اور پوری مدنی بہار جب آئے گی تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ تیار ہے؟ چلا دوں؟ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی بہار، مسجد نبی شریف میں ریکارڈ ہوئی ہے، بالکل تازہ تازہ مدنی بہار، دیکھیے۔ اسلامی بھائی اس وقت مسجد نبی شریف میں ہوں۔ 29 رمضان ہے، افطار کا وقت ہے، مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے ہمارے پاس۔ ابھی سوڈانی آئے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ابو عبیدہ ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے، اور بڑی عجیب بات، میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے سبز امامہ کیسے پہنا ہے، تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے 2 سال پہلے مولود کا مہینہ تھا، اور یہاں پر ایک شیخ ملے تھے سبز امامے والے، اور ان کی باتیں بڑی عجیب تھیں۔ ان کو میں جہاں دیکھتا تھا مجھے وہی مسجد نبی شریف میں نظر آتے تھے۔ کئی مقامات پر مجھے ملے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سبز امامہ باندھا ہے جب سے میں نے یہ امامہ پہنا ہے، اور ان کی باتیں بڑی روحانیت والی تھیں، وہ بہت آنسو بہاتے تھے۔ پھر میں نے ان کو امیر اہل سنت کی پکچر دکھائی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شیخ تھے، یہ وہی شخصیت تھے، انہی سے ان کی زبانی میں کچھ ایسے ایک لفظ سن لیتے ہیں۔ باقی میری نیت ہے کہ انشاءاللہ ان سے الگ سے ملاقات کر کے ان کا پورا یہ جو انٹرویو ہے، جو پورا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ۔ هو نفر عند ملاقات الحرم وآتي إمامه، كلم شوية طريق أجري في السودان. هو نفر عند ملاقات الحرم، نفر ملاقات في الحرم قبل يمكن 2 سنين في مولد النبي الشريف.
میلاد کا مہینہ تھا, 2 سال پہلے ان کی ملاقات وہ آتی ہے معاملہ کلام العجیب. وهذه يعني ربنا هذا كرم من الله عز وجل, هذه ملاقات وذهبت الى السودان والحمد لله يعني جعل ربنا فيها خير كثير. کہہ رہے مجھے بہت خیر ملی ہے جب سے میں پھر امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے. میرے لیے سودان سے مشائخ کی تصویری تحفے میں لائے ہیں. کیا بات ہے, میرے سنت کی وہ کرامتیں آپ کا. مطلب اپنے امامے کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. گرین کلر کے امامہ انہوں نے پہنایا, روحانی طور پہ پہنچ کے صرف وہ امامہ پہنانے آئے تھے ان کے پاس جو ہے. کہاں ظاہر ہو رہی ہیں آپ امیر علیہ سنت کو کئی سالوں سے ظاہری طور پر تو تشریف نہیں لائے ہیں, مگر یہ عربی آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری اس حرم شریف میں ملاقات ہوئی, انہوں نے امامہ دیا اور آج میرے سر پر امامہ ہے. اللہ کریم ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے, یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے. ہم تو یہاں بیٹھے تھے, یہ خود ملنے آئے تلاش کر کے اور ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں کا دیر قائم ہوتا ہے. بزرگ بہت کام. تو آپ نے سن لیا الیاس قادری صاحب کا جو انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں سے اس طرح کا سویڈن کا بندہ ان کو ملا اور روحانی طور پہ ملاقات ہوئی. چلیں انجینئر صاحب کا موقف سنتے ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. کرتے ہیں بزرگ اڑ لینے نے اے سائبیریا بزرگ اڑ کے جا کے دس سکتے ہیں سر. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 8-10 ہزار کلومیٹر کا سفر بغیر ریفیولنگ کے یہ پرندے کرتے ہیں اور سوتے بھی وہاں میں, نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, یہاں کے لینڈ کرتے ہیں. یہ تو بوئنگ 747 کو بھی ریفیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو کہتے ہیں بزرگ, میں کہنا اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے نے انہوں نے برابر نہیں کوئی ہو سکتا. صحیح بات. تو بزرگ کہتے ہیں دیکھیں نہیں وہ موبائل دور سن سکتا ہے, بزرگ کیوں نہیں سن سکتے. ادھر میں جواب دیتا ہے اللہ سے بولتا ہوں ویسے تو ضرورت ہی نہیں ہے بزرگوں کو سن کے دسن. ستے ہو نا بزرگ تے انہوں نے ماں بھن دی گال نہیں کڈنی, گال نہیں کڈنی, بس ستے ہومن کھاٹے لینے انہوں نے کوئی گل کر دینی ہے, پھر بعد انہوں پوچھنا سنی جے. تو اگر نہیں سن رہے تو مرنے تو بعد بھی انہوں نے سننا اس طرح, تو دوروں بھی نہیں سننا. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں جی ایک عام آپ گورے کی بنائی ہوئی چیز, سب یہ وہ کہانی ہے جذباتی. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ایک چڑیا افضل ہے یا ایک عام مسلمان مومن. کہتے ہیں مومن مسلمان تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے, تو آپ بزرگ تو اڑے نہیں سکیں گے, آپ کا کوئی مرید ہی اڑ کے بتا دے. ساری کہانی ہے. اچھا یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو آلموسٹ 0 واقعات ملیں گے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. حالانکہ ادھر زیادہ ملنے چاہیے تھے, وہ زیادہ حقدار تھے کہ ان کو آئے دن زیارتیں ہوئی ہوتی, آئے دن وہ واقعات. تو میں اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں جو میں ایک اکثر بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائے. نبی اسلام نے ان کو دیکھا تو آپ فرمایا کیوں؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں, جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا ہم شفٹ ہی ادھر ہو جاتے ہیں. آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں. تو انہوں نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے, اتنے قدم چل کے آئیں گے. تو میں اس پہ ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں, آپ تو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں وہ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں, تو نبی اسلام صحابہ کو کہتے ہیں یار اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہے. بلکہ وہ جو ایک اور انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی فلاں شخص کی گھوڑے کی سم سے خاک اڑے اور وہ جا کے ادھر جناب ناک میں کسی گھوڑے کی بیٹھے اور اس سے بھی زیادہ ایک جو ہے صحابی افضل ہے, تو یہ صحابہ تو جو ہے اتنے افضل ہے, تو آپ کے اولیاء اللہ بغیر بوئنگ 747 کے, بغیر اونٹ کے, بغیر گھوڑوں کے ایک نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں, دوسری پڑھتے ہیں بیت اللہ میں, تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس میں جا کے, ٹھیک ہے جی, اور چوتھی جو ہے وہ واپس آ کے جہلم شریف پڑھتے ہیں یا لاہور شریف پڑھتے ہیں یا کراچی شریف یا اجمیر شریف یا بغداد شریف. تو صحابہ کرام کو تو دماغ میں نہیں تھے کوئی بندہ اڑ سکتا ہے, تو ورنہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے تھی نا, کیونکہ اس زمانے میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے. یہ ایوولوشن شاید ہو گئی ہے کہ اب لوگ اڑنا شروع ہے. ایوولوشن بھی یہ ہے کہ اگر پہلے اڑتا تھا تو اس کے پر آہستہ آہستہ ختم ہوا ہے. ایوولوشن یہ تو ڈارون بھی نہیں منتا کہ کتے پر نہیں سن تو ہوں اڑنے شروع ہو گئے نے, یہ وہ ایوولوشن ہے جی ڈارون بھی نہیں منتا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں پرندے سن تھلے آئے تو این جو ہے تو یہ جڑی یعنی صوفیاں دی اور مولویاں دی ایوولوشن ہے تو بڑی ڈاڈی ہے.
تو اس زمانے میں یہ کوئی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی، اسی لیے مذاق بنا ہوا ہے، سب کہانی ہے۔ میں کہوں گا تو میرے کالج پڑھنے والے، یونیورسٹی پڑھنے والے سارے وہ کہیں گے دیکھو مولانا صاحب اب دنیا ترقی کر گئی ہے، اتنی باتیں پہلے چل جاتی تھیں اب نہیں چلیں گی، اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا، پہلے سنی دلیل نہیں مانتا تھا، تو سمجھ آ گئی، سنی بھی کہتا ہو وہ نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے نا، اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے۔ میری اب طبیعت نہیں مانتی، میں بیک ہونے لگا ہوں، میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں۔ میں نہیں مانتا کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں، بھائی دلیلیں دینا آپ کا کام ہے، آپ علماء کرام ہیں، آپ کا کام بنتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے، خلفائے راشدین کے دور میں کیا ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی سوال کرتا تھا تو خلفائے راشدین تک جواب دیا کرتے تھے، بلکہ مقدمے بھی ہو چکے ہیں، اس کی عدالتیں بھی لگ چکی ہیں، تو سب چیزیں ہو چکی ہیں۔ یہ کیا بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم دلیل پیش کر نہیں سکتے، ہم بھائی آپ حقیقت بات کر رہے ہو، آپ سچ بات کر رہے ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہے ہو، تو آپ دلائل پیش کرو۔ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے۔ مولانا امجد علی اعظمی صاحبان حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا۔ میں نے کہا یا اللہ جی تیرے بندے کیسے بچتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے، کہ میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نماز زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے بلا لی۔ یہ کیا بات ہے، عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، مسلح پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے تو کم از کم جانبدار ڈال لیں، تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں۔ سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے، اس کی طبیعت، اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے، وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے۔ تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں، شفا کیا ہو رہی تھی اس پہ؟ پروپیگنڈے کے شکار ہاں آپ لوگ کر رہے ہیں لوگوں کو، کہ آپ لوگ دلائل پیش نہیں کر رہے، آپ کہانی پہ کہانیاں سنائے جا رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر بولتے ہیں کہ دلائل کیوں مانگ رہے ہو آپ لوگ۔ تو بھائی دلائل تو مانگنے بنتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا، تو یہ حکم کو ہم نے ماننا ہے نا، اندھی پیروی کسی کی بھی نہیں کرنی ہے آپ نے، بات سیدھی سی ہے۔ عقل والی تو یہ بات تو ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ 10 کمانڈمنٹ میں سے 9th کمانڈ ہے، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو یوز کیوں نہیں کیا۔ اور قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ یہ نعمتیں پوچھی جائیں گی۔ یہ نعمتیں جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے آپ سچائی تک پہنچیں۔ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے نا جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، وہ عقل ہے، کیونکہ ایمان تک بھی آپ اسی عقل کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ اسلام نے تو توہمات کو، فرسودہ نظریات کو ختم کیا تھا عقل کے ذریعے، اور اسلام کے ماننے والے کہ عقل استعمال نہ کرو۔ ہاں پارشلی بات درست ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے نا وہاں عقل کو دخل نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، بزرگوں کے فرامین ہے، وہاں تو عقل اپنی استعمال کریں گے نا۔ مثلا میں عقل استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص میں تم میں سے استطاعت ہے کہ وہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس میں استطاعت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ کے اولیاء اللہ تو ایک ایک رات میں 8 قرآن ختم کرتے تھے، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام تو کہتے ہیں ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، وہ تو عربی بھی تھے۔ تو یہ اس میں اگر کوئی اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ 8 قرآن ایک رات میں کیسے کسی نے ختم کر لیے، یہ عقل استعمال کرنا منع نہیں ہے۔ مولوی اس عقل کے اوپر قدغن لگاتا ہے اور نہ یہ دین کو کوشچن کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اگر اس میں بھی استعمال کریں کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا، تو یہ روزانہ رات میں پورا قرآن پڑھنا، کہتے ہیں امام حنیفہ جو ہیں وہ ایک قرآن دن کے وقت ختم کرتے تھے، ایک رات کے وقت کرتے تھے، اور ایک تراویحوں میں تو 61 قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے۔ تو امام حنیفہ کو یہ حدیثیں نہیں پتا تھیں کہ 3 دن میں بھی قرآن آپ نے کم از کم 3 دن میں کرنا ہے، اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی ہے، جن کو عربی نہیں آتی وہ تو 3 دن میں بھی نہ کرے۔ تو اس طرح کی عقل استعمال لوگ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلے دن میں تبلیغ جماعت کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے بعد تعلیم ہوتی فضائل اعمال سے۔ جب تعلیم ہو رہی تھی تو میں نے بچوں کو پابند کیا ہوا ہے کہ وہ سنا کرو، ظاہر ہم علمی اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن دین کی خدمت جو کر رہے ہیں محبت کرتے ہیں۔ اب وہ نا اس فضائل اعمال میں سے یہ پڑھ رہے تھے، ایک بزرگ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، دوسرے 8 قرآن پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ میرا ایک بچہ ماشاءاللہ اس کی عمر
آلموسٹ 10.5 سال ہے, دوسرا 9.5 سال کا ہے, وہ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. ہم تو ٹگے تھے اس عمر میں, اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی اسی طرح ہی تھے. ظاہر ہے انہوں نے اتنا تو ان کا انٹلیکچوئل لیول نہیں ہوا کرتا تھا دنیاوی انفارمیشن کی وجہ سے. اچھا اب وہ یہ بات جب وہ کر رہا نا, تو میں اب دل میں سوچ رہا کہ میرے بچوں نے اگر درس کے بعد مجھے پوچھ لیا کہ یہ کیا کہانیاں کرا رہے تھے تو میں کیا کروں گا. اچھا میں بیٹھا ہوتا تو میرے ابا جی نے یہ نہیں سوچنا تھا. اس زمانے میں لوگ اتنے زیادہ عقل نہیں استعمال کیا کرتے تھے, اسی لیے تو تبدیلی نہیں آتی تھی. تو تبدیلی تو اب آئی بھی ہے. وہی ہوا جی, واپسی پہ موٹر بائک پہ ہم بیٹھے تو مجھے میرا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان یہ درس تو بڑا اچھا تھا, لیکن یہ 8 قرآن کس طرح کوئی پڑھ سکتا ہے روزانہ, قرآن تو اتنا موٹا ہے. اب وہ اس لیے کہہ رہا ہے اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اسے پتہ ہے یار یہ اتنی موٹی کتاب ہے, یہ 8 دفعہ کیسے ایک رات پہ ختم ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی, کہانی چھوڑ دو, باقی باتیں لے لو. یہ اب آپ کو اپنی ینگ جنریشن کو اس اعتبار سے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. آپ کی ینگ جنریشن آپ سے پوچھے گی کہ یہ کہانیاں کیوں ہے. صحیح. سو دوستو آپ کے سامنے موقع پیش کر دیا میں نے, اور کہانیاں ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے جو علماء کرام جو ہے لوگوں کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دلائل کی کیا ضرورت ہے, سنی تو جو ہے بات مان لیتا ہے, ایسی ہی بات مان لیتا ہے, بڑا نرم دل ہوتا ہے. اس طرح کے معاملات یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, تو آپ کو دماغ کھول کے قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کو رکھ کے اپنے سامنے پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیے گا, اور آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن کو کلک کر دے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے گا تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے, آپ بھی صدقے کے اجارے میں شامل ہو جائیں. اور انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.